مکہ میں اس وقت بنو زہرہ کا بہت بڑا نام تھا۔ وہاں کے سردار وہب بن عبد مناف کی بیٹی حضرت آمنہ اپنی حیا اور بلند کردار کی وجہ سے مکہ کی شہزادی کہی جاتی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے لیے حضرت آمنہ کو پیغام بھیجا۔ یہ صرف دو انسانوں کا نہیں بلکہ دو عظیم خاندانوں کا ملن تھا۔ جب نکاح ہوا تو پورا مکہ اس خوشی میں شریک تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نکاح کے وقت حضرت عبداللہ کی پیشانی کا وہ نور محمدی اور بھی زیادہ چمکنے لگا تھا۔ صدیوں کا انتظار ختم جس رات حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ کا نکاح ہوا، اس رات کائنات میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا۔ فرشتوں نے آسمان پر اعلان کیا، آج وہ نور اپنی منزل کی طرف بڑھ گیا جس کا انتظار صدیوں سے تھا۔ پہلا مہینہ۔ پہلے ہی مہینے بی بی آمنہ کو خواب میں بشارت دی گئی۔ ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا، آمنہ تمہارے پیٹ میں اس امت کا سب سے عظیم سردار ہے، جب یہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا۔ کہا جاتا ہے اس مہینے قریش کے جانور تک بولنے لگے تھے، یعنی ان کی حالت ایسی تھی کہ ان سے خوشی جھلکتی ہو۔ جو درخت سوکھ چکے تھے وہ پہلے ہی مہینے میں ہرے بھرے ہونے لگے اور پھل دینے لگے۔ اس دور کی روایت کے مطابق کعبے کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے وہ پہلے ہی مہینے میں لرزنے لگے، جیسے انہیں کسی آنے والے انقلاب کا ڈر ہو۔ دوسرا مہینہ۔ جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ کے پیٹ میں آئے، 2 مہینے گزرنے لگے تو کائنات میں یہ تبدیلیاں اور واقعات درج ہیں۔ دوسرے مہینے میں بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کو ایک بہت عظیم خواب دکھایا گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک ایسی روشنی نکلی جس نے پوری دنیا کو منور کر دیا۔ کتابوں میں ذکر ہے کہ اس روشنی میں انہیں بشرا کے محل تک صاف نظر آ رہے تھے۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ یہ بچہ صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آ رہا ہے۔ اس سال عرب میں سخت قحط تھا، مگر جیسے ہی یہ دوسرا مہینہ شروع ہوا پورا بھرے بھرے میدانوں میں بدلنے لگا، سوکھے ہوئے درخت پھل دینے لگے۔ لوگ اس سال کو فتح اور کامیابی کا سال کہنے لگے۔ بعض کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ جب اکیلی ہوتی تھیں تو انہیں اپنے آس پاس ایسی آوازیں سنائی دیتی تھی جو انہیں مبارکباد دیتی ہوں۔ دوسرے مہینے میں انہیں خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملے اور انہیں بشارت دی، تمہارے پیٹ میں احمد ہے جو آخری نبی ہوں گے۔